السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 383 سے پڑھیں گے اور سورہ احزاب کی آیت نمبر جہاں 50 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اپریل کی آج 29 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، ذلک ادنی ان تقر اعینہن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا۔ حضرات، پہلے الفاظ کا نوٹ فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے، خطاب ہے حضرت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ ترجی من تشاء منہن، ان ازواج مطہرات میں سے کسی کو آپ مؤخر کریں، دور ہٹا دیں۔ من تشاء، جن کو آپ چاہے، منہن، ان ازواج مطہرات میں سے۔ اس کی وضاحت فرمائے گا انشاءاللہ۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ان کی باری نہ دیں، زوجیت میں رکھیں، ازدواجی سلسلے کی جو آپ نے باریاں مقرر فرمائی تھی، اگر ایسے نہ کریں، اللہ اجازت دے رہے ہیں۔ ترجی من تشاء منہن، مؤخر کر دیں، ہٹا دیں اگر آپ جس کو ان میں سے چاہیں۔ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور قریب کریں اپنی بات جس کو آپ چاہیں۔ یہ ازدواجی تعلقات کے قائم رکھنے، مؤخر کرنے یا ہٹانے کا اختیار بھی اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ وَمَنِ ابْتَغَیْتَ، جس میں سے آپ چاہیں، ممن عزلت، ان میں سے جن کو آپ نے دور کیا ہوا ہے۔ مراد اس میں حضرت سودا ہے۔ حضرت سودا رضی معمر تھی، انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دی ہوئی تھی رضی اللہ عنہ۔ اس قسم کے اشارے ایسے کرنے میں فلا جناح علیک، آپ پر کوئی حرج قدغن گناہ نہیں ہے۔ کیوں ایسے اختیار دیا جا رہا ہے؟ ذالک ادنی، یہ بہت قریب ہے، ان تقر اعینہن، کہ ٹھنڈی ہوں ان کی آنکھیں۔ یعنی ظاہر آپ کی بیویاں تو ہیں، امت کی روحانی ماں تو ہیں، لیکن اگر باری کا معاملہ ہے، مؤخر کر دیں، اس کو سٹاپ کر دیں یا جاری کر دیں، یہ آپ کو علیہ السلام اختیار دیا جا رہا ہے۔ ولا يحزن، اور وہ غم زدہ نہ ہوں۔ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور وہ راضی رہے جو کچھ آپ ان کو دیں، تمام کی تمام۔ اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ
جاننے والا بردبار ہے، حلم والا ہے۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحل لک النساء من بعد، نہیں ہے حلال تمہارے لیے بیویاں اس فرمان کے بعد، اس فیصلے کے بعد اور کوئی بیوی زوجیت میں لانا چاہیں تو وہ نہیں۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، نہ یہ جائز ہے کہ آپ ان بیویوں کے بدلے اور کو تبادلہ کر لیں، ایک کو چھوڑ دیں نئی اور اس کا رکھ لیں، ایسے بھی نہیں کرنا۔ ان کو زوجیت میں ہی رکھنا ہے اور بدلنا بھی نہیں ہے۔ باری کے متعلقہ فرمان جاری ہوا ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ آپ کو اچھا لگے ان کا حسن، کسی خاتون کا اگر حسن اچھا لگتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ اس کے بعد اپنی زوجیت میں اس کو نہیں لائیں گے۔ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُمْ، ہاں جو آپ کا دائیں ہاتھ مالک ہو، یعنی باندی، لونڈی، یہ اگر ہے تو ظاہر ہے اس کا سٹیٹس تو باندی کا ہے، پریکٹیکلی اس کا بیوی کی جگہ ہی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی، آپ نبی محترم کے گھروں میں داخل نہ ہوں، الا ان یؤذن لکم الی طعام، کہ آپ کو اجازت دی جائے تمہارے لیے کسی کھانے کی دعوت، غیر ناظرین اناہ، جو تم اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو، کہ گھر میں آ کے بیٹھ جاؤ، جب پکے گا تو کھا کر جائیں گے، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے، جب تم بلائے جاؤ، فادخلوا، پس تم داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم، جب تم کھانا کھا لو، فانتشروا، بس وہاں سے پھیل جاؤ یا بکھر جاؤ وہاں سے، ولا مستأنسین لحدیث، اور وہاں آپ کسی بات میں اپنے آپ کو مشغول کرنے والے، باتوں میں اپنے آپ کو لگانے والے وہ نہ ہوں، یعنی کوئی باس مباحثہ شروع ہے اس میں لگے ہوئے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے۔ ان ذالکم، تمہارا ایسے کرنا، کان یؤذی النبی، وہ نبی محترم کو ایذا دیتا ہے، فیستحیی منکم، پس وہ آپ سے شرماتے ہیں، منع نہیں کرتے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق بیان کرنے سے، ظاہر کرنے سے اللہ نہیں شرماتے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم ان خواتین سے، ازواج مطہرات سے کوئی سوال کرو کسی سامان کا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے رہ کر تم ان سے سوال کرو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، ایسے کریم کو ایذا دو علیہ السلام۔ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم نکاح کر لو ان کی بیویوں سے، من بعدہ ابدا، ان کے بعد، کیا معنی کے بعد؟ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، رسالت مآب کا دنیا سے چلے جانے کے بعد، ازواج مطہرات کی شان یہ تم ان سے نکاح کا سوچ بھی نہیں سکتے، جو تمہاری بائیں، کبھی ایسے نہیں کر۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیم، ایسے کرنا، ایسا اقدام سوچنا بہت بڑا جرم ہے اللہ کے ہاں، اس سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور سارے مسائل دلائل ہیں۔ بات تھوڑی سی لمبی ہوگی اس لیے میں نے آج چھوڑ دی تھی۔ حضرات، عائلی زندگی، خاندانی زندگی، حقوق و فرائض کو پہچاننے کی زندگی، ہمارے استاد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے حقوق اور فرائض دونوں چیزیں، اور میرا اس میں تجربہ یہ ہے کہ سر جس دور میں ہم پیپر مارک کیا کرتے تھے اسکولوں کالجوں کے حوالے سے، تو بیشتر لوگوں نے حقوق کی جگہ فرائض اور فرائض جگہ حقوق لکھے ہوتے۔ اس دور سے نہیں پہچان حقوق کسے کہتے ہیں، فرائض کسے کہتے ہیں، اب بھی نہیں پتا۔ اس لیے جنگیں ہوتی ہیں نا، گھر گھر لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟
ہر بندہ اپنا حق مانگتا ہے لیکن اپنا فریضہ نہ جانتا ہے، نہ اس پر عمل نہ نبھاتا ہے، یہی سبب ہے لڑائی کا۔ تو وہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب آدمی اپنا فریضہ ادا کرے حق اس کو آٹومیٹکلی مل جاتا۔ سمجھا دی نا؟ جب آدمی اپنا فریضہ جو ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ میرا فرض یہ ہے کہ میں اپنے گھر والوں کا خیال رکھوں، میرا فریضہ یہ ہے کہ بیوی بچے کو اچھے انتظامات، کھانے پینے لباس یہ وہ مہیا کیا جائے، میرا یہ فرض ہے کہ میں جو چاہوں کھانے پینے کے لیے گھر والوں کے لیے وہی چاہوں، یہ فریضے ہے۔ یہ فریضہ جب میں ادا کروں گا تو میرا حق بھی مجھے مل جائے گا، کپڑا استری ملے گا، انتظار کیا جائے گا، روٹی ٹکڑا ملے گا، چلو ادب و احترام کا کوئی جملہ بھی ہو سکتا آ جائے۔ تو حقوق تو بعد میں مانگیں گے، اب میں فرائض تو ادا کروں، فریضہ کوئی نہیں ادا الا ما رحم ربی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جہاں آپ نے اپنا حق مانگنا ہے اپنا فرض بھی ادا کرنا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رسول پاک کے پیچھے ردیف کہتے ہیں کہ سواری کے پیچھے والا جو بیٹھا ہوتا ہے، بس موٹر سائیکل ہے، یہ بڑا صاحب موٹر سائیکل چلاتے ہیں، میں پیچھے بیٹھ گیا تو میں ان کا ردیف ہوں۔ آپ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں تو پیچھے ان کو بٹھا لیں، یہ آپ کے ردیف ہوں گے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رسول پاک کے پاس ان کے ساتھ پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، تو اور فرمایا یا معاذ، او بچے معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد، تو جانتا ہے اللہ کے حق کیا ہیں بندوں پر؟ ظاہر ہے وہ شاگرد ہیں، پیارے بھی ہیں، تو پھر رسول پاک نے خود وضاحت فرمائی اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی ہی عبادت کریں، توحید کا درس دیا لیکن شریک نہ ٹھہرائیں، یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر۔ اب بندوں کا حق کیا ہے اللہ کے ذمہ؟ کہ جب بندے توحید کا معاملہ کریں، شرک نہ کریں، سیدھی لائن پہ چلیں، تو بندوں کا حق اللہ کے ذمہ ہے کہ ان کو سزا نہ دیں، معاف کر کے جنت دے دیں۔ یہ حقوق و فرائض ہے، یہ تو بڑی بات ہے نا۔ اور رسول کریم علیہ السلام اور بندے اور بیوی، ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ راستوں میں نہ بیٹھا کر، توجہ میری طرف ہے، راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ کرام کہ اللہ کے رسول اگر ضروری بیٹھنا ہو، مجبوری کے طور پر بیٹھنا ہو، تو آپ نے فرمایا پھر راستوں کے حق ادا کرو۔ پوچھا گیا کہ راستوں کے بھی حق ہوتے ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں بیوی کا حق ہے، میاں صاحب کا حق ہے، مولوی صاحب کا حق ہے، حاجی صاحب کا حق ہے، راستے کا بھی حق ہوتا ہے؟ فرمایا پوچھا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اگر مجبوراً آپ کو چوک گلی بازار میں بیٹھنا پڑے تو نگاہیں نیچی رکھنی۔ عام طور پر اب تو بیٹھنے والوں کا مقصد سوت ہو گیا، بڑھ بڑھ کے دیکھنا ہے کون آئی ہے، کون گئی ہے، کالج کون گیا ہے، یونیورسٹی کون گیا ہے، مولوی صاحب کون ہے، شاہ جی کون ہے، مفتی کون ہے، سارا دن اسی ڈگر میں۔ اگر نظریں جھکا لی تو ان کا تو مقصد سوت ہو گیا۔ راستے میں اگر مجبوراً بیٹھنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ نگاہیں نیچی رکھنی۔ جو بندہ کو سلام کرے، ماشی یمشون الماشون مارون، وہ جانے والے سلام کریں تو اس کا جواب دینا ہے۔ کتنے بندوں کی عادت ہے جو منہ لٹکایا ادھر تیور چڑھے، وہ سلام کرو، درس دو، قرآن سناؤ، حدیث سناؤ، انہوں کا وٹ نہیں لیتا۔ سبحان اللہ۔ کتنے کلندر میں دیکھیں جب سجدے میں چلے جائیں تو دونوں پاؤں اٹھا کے وہ کھرکھرے ہو جائیں، انہیں جنتی کھور کے نہیں لیتی۔ سید الانبیاء نے فرمایا 7 چیزیں زمین پر لگی ہونی چاہیے۔ اور میں گزارش کروں، میں مذاق نہیں کرتا، انداز ہوتا ہے کئی دفعہ سمجھتے ہیں شاید مذاق یا ٹھٹھا یا مزاح ہو رہا ہے۔ سید الانبیاء نے اتنی سخت مثال دی ہے رحمت عالم ہونے کے باوجود علیہ الصلوۃ والسلام۔ سجدے کی حالت میں آپ چیک کر لیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ بچھا کے سجدہ کریں، یہ بازو زمین پر بچھائے ہوتے ہیں۔ آپ نے کتے کے ساتھ مثال دی ہے۔ اب اندازہ فرمائیں کیا وہ نمازی ہے جس کے بارے میں رسول پاک کہا کہ اس کا یہ انداز کتے کی طرح ہے۔
کیا پلے رہ گئے؟ یہ جو بازو ہے یہ زمین پہ نہ لگیں، یہ کولیاں راموں پہ نہ لگیں، اور اپنے ہاتھ کانوں سے آگے نہ جائیں. کئی یعنی کر کے نا سیر نو کانوں پہ چل کے آ جی سجدے میں باتیں ہو رہی ہیں. طریقہ تو سیکھو نا کرنا کس طرح ہے. علامہ اقبال صاحب تبصرہ کرتے کہتے صفے کج دل بے ذوق جذبے اندرو باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں ایمان باقی نہیں. صفا ڈگیاں برا حال راڑا بڑھ دیاں اگتے کو تھلے کہتا بال کیسے پڑھتے کو بٹن کھلا، اس سے رولے جی ساری نماز کر. تو سید الانبیاء نے فرمایا، ایک بندہ کہتا ہے اگلے دن اچھا کوئی نماز میں صف بنانے کا بھی طریقہ آتا ہے؟ میں نے کہا شاباش. تو قرآن مجید 28 پار میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے سورت صف نازل فرمائی ہے. سورت کا نام ہی صف ہے. اب اس سے اندازہ فرمائیں اس میں 2 صفوں کا ذکر ہے، ایک جہاد والی صف، ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والی منہ لٹکا کے کھڑے ہیں قوموا للہ قانتین. مجھے یاد آ گیا جناب حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے جن کو زین العابدین کہتے ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو مسجد کو آگ لگ گئی. وہ لینٹر تو نہیں تھے نہیں نا، لکڑی کے بالے شالے کھجور کی لکڑی کی. دنیا آئی، شور شرابہ، آگ بجھانے کے لیے مجمع جمع ہو گیا. شیخ صاحب نماز سے فارغ ہوئے تو فرماتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے، لوگ کیوں اکٹھے ہو گئے؟ اسی مسجد کا واقعہ ہے. تو لوگ کہتے ہیں حضرت مسجد میں تو آگ لگ گئی تھی تو آپ کو نہیں پتہ چلا؟ شیخ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا. کیا ڈس کے نماز پڑھ رہے تھے اسی مسجد میں اسی ماحول میں؟ تو پوچھنے والوں نے پوچھا چلیں وہ تو ٹھیک ہے آپ کو نہیں سمجھ آئی، تو آگ کی حرارت کی شدت کا احساس بھی آپ کو نہیں ہوا؟ لکڑیوں کو آگ لگی تھی، شعلے نکل رہے تھے. تو شیخ نے جواب دیا، بڑا قیمتی جواب ہے. جو میں آیات پڑھ رہا تھا اس میں جہنم کی آگ کا ذکر ہے. جہنم کی آگ کی حرارت ہے، اس دنیا کی آگ کی حرارت کا وہ احساس ہی ختم ہے. پھر کتنے میرے علی کتنے تیری سلام. او حدیث جبرائیل سید الانبیاء نبی مکرم سے جب پوچھا گیا کہ ومل احسان یا اخبرنی ومل احسان، احسان کیا ہوتا ہے؟ تو سید الانبیاء نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھو، اور اس طرح کہ جس طرح میں اللہ کی زیارت کر رہا ہوں. اللہ کی زیارت کر رہا ہو بندہ تو پھر بٹن کھلے رہ جائیں بند رہ جائیں، کیا اس کی طبیعت ہوگی؟ اگر یہ نہیں ہو سکا تو کم از کم تیری کیفیت بنے کہ تجھے اللہ دیکھ. یہ تصور اگر ہمارا آ جائے تو میرے خیال 2 رکعتیں بھی کم دے جائیں گی. 2 رکعتیں قبول ہو جائیں تو انشاءاللہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں یہ کیفیت نصیب فرما. پھر پاک پیغمبر کا فرمان ہے قربان جو رسالت مآب کے ان الفاظ پہ کلمات پہ رہنمائی پہ آپ نے فرمایا زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھو کہ یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد میں نے فوت ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. تو رسول پاک سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے یہ عائلی زندگی جو ازواج مطہرات ہیں جو آپ کے عقد میں ہیں، نکاح میں ہیں، تو ارشاد ہو رہا ہے ترجی من تشاء، مؤخر کر دیں، دور کر دیں. ازدواجی تعلق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. من تشاء منہن، جس کو آپ چاہیں ان میں سے. یہ ہے وہ اختیار جو کہتے ہیں رسول پاک مختار کل ہے. اور تو مسئلہ ایک بیان ہو رہا ہے، کہاں کی کہاں جا کے بات کو ٹھوکنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا، اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی. یہ ازدواجی تعلقات کو اپنانے نہ اپنانے، قریب کرنے یا مؤخر کرنے کا جزوی اختیار رسول پاک کو اللہ نے دیا. مؤخر کر دیں، دور کر دیں، یعنی وہ باری شاری کے معاملے میں. وَتُوِّ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، قریب کر لیں جس کو آپ چاہیں، پہلے بند کی باری پھر آپ شروع بھی کر دیں، یہ بھی آپ کو اختیار ہے.
جناب سودا نے جو عرض کیا تو جناب عائشہ کی باری، اپنی بھی باری، جناب عائشہ کی باری جناب سودا کی جگہ تھی. تو یہ حالات واقعات سیرت النبی اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری باتیں ہمیں دستیاب ہوتی ہیں. توجہ دیں. پھر فرمایا وَمَنِ ابْتَغَيْتَ، جو آپ چاہیں، ممن عزلتا، جس کو آپ نے دور کیا ہوا ہے یا تعلق چھوڑا ہوا ہے، آپ اس کے حقوق وہ جو باری والے ہیں، فلا جناح علیک، اس کو آپ قریب کر لیں، باری دوبارہ شروع کر دیں تو آپ پر کوئی گناہ، کوئی حرج، کوئی مسئولیت نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں وہ حقوق و فرائض کی ایسی چھان بین نہیں ہے کہ جو آپ حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں. میرا خیال ہے میں اس بات کی وضاحت کر دوں تاکہ مسئلہ اور مزید حل ہو جائے. ایک دفعہ رسول پاک نے دعا کی، کیا بات ہے، صلی اللہ علیہ وسلم دعا یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور دعا حدیث میں اللہ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ازواج کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ میں ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں نبھاؤں، لیکن اگر جو دل کی بات اللہ آپ جانتے ہیں، میں دل کی تقسیم برابر نہیں کر سکا. سبحان اللہ دے جاؤ نا. اس سلسلے میں میرا محبت والا جو معیار یا چکاؤ ہے وہ عائشہ کی طرف زیادہ ہے. اے اللہ اس میں تقسیم برابر نہیں کر سکا، اس کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھنا. اب اس میں مسئلہ مسنون آیا کہ اگر آپ کی دو بیویاں ہیں، ان کا گھر، لباس اور دہی بلے، گول گپے، سلسلہ یہ برابر چل رہا ہے، لیکن دلی میلان و محبت میں اگر فرق آ جائے تو اس میں آپ کو انشاءاللہ پوچھا نہیں جائے گا. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلانیاں جانے کو. حضرات یہ ایک بات ہے، اور یہ ایک مثال جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے جناب زید کی اور جناب زینب کی. مومن صحابہ، صحابیات، جنتی، لاڈلے، لیکن دل نہیں ملا. اس کا مطلب ہے کہ ایک پارٹی ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے بجلی کا، اللہ پتہ ہے وہ بجلی والے جڑے نا الگ پھٹیاں دے بیٹھ کے تھا، انہوں نے یا مولوی صاحب درد ہے، لیکن وچ گل کو ضرور ہے. کئی دفعہ کوئی وچلی گل شل نہیں ہوتی، لیکن وہ دل نہیں ملے. اللہ نے فرمایا ازدواجی تعلقات بھی قائم ہوئے ہیں، رسول پاک نے وعد بھی کیا ہے، لیکن فلما قضا زید منا وطرا زوجناکہا، جناب زید نے زینب کو طلاق دے دی، اس کی متعلقہ کو ہم نے آپ کی بیوی بنا کے امت کی ماں بنا دی. میرے اللہ کے سارے معاملات ہیں. تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ازدواجی معاملات ہیں اس میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے. فرمایا ذالک ادنا، یہ بہت زیادہ قریب بات ہے، ان تقر اعینہن، ازواج مطلب آنکھیں ٹھنڈی ہوں، یعنی جن کی باری آپ نے معطل کی ہوئی تھی اگر آپ باری پھر بحال کر دیتے ہیں تو ان کی طبیعت کے اندر خوشی بھی آئے گی، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں گی، اور اندر کی دنیا بھی بڑی آزاد اور آباد رہے گی کہ وہ امت کی روحانی ماں بھی ہے، زوجۃ رسول اللہ بھی ہے. اور اس حالت بعد نے پھر اپنے سسٹم کو شروع کر دیا. اللہ نے وضاحت فرما دی وَلَا يَحْزَنَّ، وہ غم زدہ نہ ہو، یہ غم نہ لگ جائے کہ رسول پاک نے مجھے طلاق بھی نہیں دی اور مجھے بسا بھی نہیں، باری بھی نہیں دے، یہ چیز بھی ختم ہو جائے. وَيَرْضَيْنَ، اور وہ راضی ہو جائیں، بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، وہ ساری بیویاں راضی ہو جائیں جو آپ ان کو دیں، جو اپنا سلسلہ نفقہ خرچہ، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. ساری کی ساری بیویاں توجہ ذرا کریں گے. رسول پاک جب رحلت ہوئی تو 9 بیویاں ازواج مطہرات تھیں، 9 بیویاں. اور سورہ حجرات اس میں ایک اور بہت بڑا اشارہ ہے، اگر کوئی دوسری شادی کرنا چاہے تو کار وکھرا لگے. پروگرام اگر ہوا تو دسیا ہے. ہمارے شیخ بزرگ حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کوئی بندہ کہے حضرت صاحب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، تو شیخ فرمایا کرتے ہیں مولوی صاحب کار وکھرا ہے جے، ہو سکتا جی میرے کو تو پہلا بھی نہیں، پہلے بھی مسیح تے اجرے چ رہنا،
تو کہنے لگے پھر نہ کرے یہ نور پوری نے تمہیں آگ دیتا ہے. دلیل کیا ہے؟ ازواج مطہرات اولاد بھی کوئی نہیں ہے تو ہر ایک کے حجرے الگ ہیں، جس کے نام پہ سورہ حجرات 26واں پارہ اللہ نے سورت نازل فرمائی ہے. حجرات مقصد کیا ہے؟ یہ ایک عائلی زندگی کا نظام ہے. بیویاں کٹی نہ رکھو. اللہ کے رسول پھر اللہ کے پاک پیغمبر عصر کی نماز کے بعد سارے گھروں میں جاتے ہیں اور حدیث کے الفاظ ہیں خیریت سے ہو، ٹھیک ہو، معاملہ ٹھیک ہے، کوئی ضرورت تو نہیں. پاک پیغمبر کی سیرت پاک ہے. تو پھر جن کی باری ہوتی ہے رات وہاں گزارنی ہے، لیکن سارے گھروں میں چکر ضرور لگانا ہے. میں اللہ مجھے معاف کر دے، بڑے بڑے جوڑے ایسے ہیں کئی سال نہ تعلق نہ سلام نہ واسطہ، صرف قبول بیوی ہے، دو خامد ہے، کوئی تعلقات کوئی سسٹم نہیں. تو یہ ساری معاشرے میں اس کا بوجھ ہی بنے گا. سیرت پاک کی طرف غور فرمائیں. تو میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ تو جانتے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حلیما، اللہ جاننے والا بھی ہے، بردبار بھی ہے. بڑا حوصلہ ہے رب العالمین کا. اللہ کا کفر بھی کیا جائے، شرک بھی کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کو بادشاہت بھی دے، ملک بھی دے، صحت بھی دے، دانت بھی ٹھیک رہیں، آنکھیں بھی ٹھیک رہیں، سماعت بھی ٹھیک رہے، تو حوصلہ ہے نا. حلیمہ، بڑا باریک بین، بڑا حوصلے والا رب العالمین. پھر اس کے باوجود توجہ کریں، بندوں کے گناہ گار ہونے کی صورت میں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، بندوں کے نیک ہونے کی صورت میں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. حدیث ہے، آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم اللہ اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا. تمہارے پہلے پچھلے جن انسان سارے کے سارے متقی سے متقی تر انسان کی طرح ہو جائیں، اللہ فرماتے ہیں میری بادشاہت کے نظام میں کوئی فائدہ نہیں. لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم علی اشقى قلب رجل واحد منکم ما نقص فی ملکی شیئا. تمہارے پہلے پچھلے جن سارے کے سارے معاذ اللہ بد نصیب ہو جائیں، بدبخت ہو جائیں، اللہ فرماتے ہیں میری بات کوئی کمی نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ انتظار کرتے ہیں میرا بندہ کب توبہ کر کے میری قریب آئے گا. اللہ انتظار کرتے ہیں اور میرے بندے ہیں. پھر اللہ نے اعلان کروایا قرآن کے اندر، نبے عبادی، میرے پاک پیغام میرے بندوں کو بتا دو. پھر بندے بھی کہا نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم، فرمایا میں بڑا غفور ہوں، میرے کو آ کے تو دیکھو. بلشت ہوگے وہ ایک ہاتھ آئے گا، ایک ہاتھ ہوگے بال آئے گا، چلو گے وہ دوڑ کے آ جائے گا، تم دوڑو گے تو ہوش رحمت لگے میں شکلی بات. اس غفور رحیم رب کو چھوڑ کر بد نصیبی ہی ہو سکتی ہے. اللہ سے ہمیں محفوظ فرمائے. لا یحل لک النساء، اس قانون سازی کے بعد کوئی اور بیوی اب آپ کے لیے حلال جائز نہیں. رسول پاک کو فرمایا جا رہا ہے وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، ان بیویوں کی جگہ کسی کو طلاق دے کے نئی بیوی یہ بھی نہیں کر سکتے. جو آپ کی زوجیت میں ہے یہ امت کی روحانی مائیں ہیں، آپ کی بیوی ہیں، ان کو رد و بدل بھی نہیں کرنا، چھوڑنا بھی، نئی اور بھی نہیں کرنا. اس کا مطلب یہ ہو کہ سارے رشتے اللہ نے کروائے. ایک رشتہ آپ کے خاندان کے لوگوں نے کروایا، جناب خدیجہ جب تک زندہ رہی آپ نے کوئی نہ سوچا، نہ اللہ نے کروایا رسول پاک نے کیا. جب خدیجہ فوت ہو گئی تو پھر رب العالمین نے رسالت بااختیار دے دیا، پھر رشتے کروانے شروع کر دیے، خاندان مسلمان ہونا شروع ہو گیا، تبلیغ کا دور شروع ہو گیا. لیکن آپ نے بلایا نہیں. جناب خدیجہ کی شان عظمت کو بیان اس طرح کرتے، ایک دفعہ ماں جی خفا ہو گئے جناب عائشہ رضی اللہ، تو فرمانے لگی حضرت آپ کب کی وہ ماں جی فوت ہو گئے ہیں، تو کب کا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خوبصورت نظام بنایا ہے، آپ کو اشارہ آپ کی طرف بھی اچھی عمر والی اور آپ کو یہ سارے جوان بیویاں مل گئی ہیں، تو خدیجہ کے تذکرے آپ نہیں چھوڑ دیں. آپ مسکرا کے فرماتے ہیں عائشہ تجھے پتہ نہیں ہے کانت خدیجہ تو قضا و قضا، خدیجہ ہی تھی، خدیجہ ہی تھی. تو یہ بھی سنت اللہ کے پاک پیغمبر کی کہ بیوی کی تعریف کرنا.
سبحان اللہ کو کوئی بندہ میرا خیال جڑا تعریف کرتا میں تو کبھی نہیں سنے اوئے اوئے تو یہ وہ تھریاں تو کہاڑیاں تو ہوکے مک جاتی بیوی کی تعریف کرنا بھی رسول پاک کی سنت ہے اظہار کرنا بھی سنت ہے میرا بڑا پیار ہے ہوں انہوں نے پوچھیے تھوڑا بیوی نے پیار ہے تو نہ کوئی جواب نہیں دینا تتے بریک ہو گیا تو یہ سنت ہے یہ محبت کی بات ہے کہ رسول پاک سے پوچھا گیا سب سے زیادہ آپ کا کس کے ساتھ پیار ہے آپ نے جناب عائشہ کا نام لیا پوچھا میں رجال یا رسول اللہ مردوں میں فرمایا ابوہا بیویاں جو عائشہ کے ساتھ تو مردوں میں عائشہ کے ابے کے ساتھ واضح کرو سسر کے ساتھ کا سسر ہے نا داماد کے ساتھ آپ جناب ابو العاص کی تعریف کیا کرتے تھے بڑی جبکہ جناب عثمان ابو العاص کون تھے جناب زینب کے خامد آپ فرمایا کرتے تھے وہ اس نے جب بھی بات کی ہے سچ کیا ہے وعدہ کیا تو پورا کیا ہے اگر پیمان و عہد و پیمان کیا ہے تو وفا کیا ہے یہ دونوں طرفہ یہ ایک مسنون طریقہ ہے داماد کی تعریف کرنا سسر کی تعریف کرنا بیوی کی تعریف یہ بھی سیرت ہے تربوز بڑا میٹھا جی تربوز کی تعریف کرو تو بیوی کی نہ کرو دوسرا اندر تربوز لے آتا پیسے بڑے کرو کوئی پھیکا نہیں کرے ایک بندہ گلا کر تو رسول پاک کی سنت سمجھ کے کام کریں مجھے بعد میں ایک شخصیت کا نام نہیں لیتا کسی نے پوچھا حضرت جدھر تو گلاں کرتا ہے گالاں کرتا ہے تنقید کرتا ہے تسی وہ بڑا اچھا سلوک کرتے ہو یہ کی وجہ ہے کہنے لگے میں رسول پاک کی سیرت پہ عمل کرتا ہوں مکہ فتح ہوا پہلے تو لوگ تھے نا چلو جی ماڑے سے ہم کچھ نہیں کر سکتے مکہ فتح ہو گیا سب کچھ مل گیا تو معلوم تھا کہ آج بڑا کچھ ہوگا امام الانبیاء نے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا لا تثریب علیکم اليوم انتم طلباء جاؤ سب کو معافی ہے یہ بھی سیرت ہے معاف کرنا بھی سیرت ہے تو آج آ گیا نا وہ بندے کچہریوں میں دو بندے اور بھڑکا چھڑے آج کی بات اللہ معاف کر دے فرمایا ولا یحل لک النساء اس عمل فرمان فیصلوں کے بعد اور کوئی عورت آپ کے لیے جائز نہیں ہے ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو جب وہ حسن ہونا اگر خوبصورتی بھی لگے اچھی خاتون لگے الا ما ملک یمینک ہاں اگر دائیں ہاتھ جو آپ کا ہے وہ لمبی وکان اللہ علی کل شیء رقیبا اللہ ہر شے کرنے کے بان ہے اللہ کی نگرانیاں ہے اگر تم جانتے ہو نہیں جانتے ہو ان اللہ کان بکل شیء کیا رقیبا وہ نگران ہے وہ حافظ ہے اللہ سے توفیق کی درخواست ہے معاملات کو سمجھ گئے ہم خوبصورت زندگی گزارنے کی کوشش کریں ترجی من تشاء منہن نبی محترم اب دور ہٹا دیں جس کو آپ چاہیں ان میں سے وَتُوِّی إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ قریب جگہ دیں جس کو آپ چاہیں ان میں سے وضاحت ساری میں وضاحت کر دی ہے وَمَنِ ابْتَغَيْتَ جس کو آپ چاہیں ممن ازلت اس سے جس کو آپ نے دور کیا ہوا تھا علیحدہ کر دیا تھا یعنی باری معطل کر دی فلا جناح علیہ پس آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے ایسا کرنے میں ذالک ادنا ایسے کرنا بہت عمدہ بہت قریب بہت اچھا ہے ان تقر اعینہن ان خواتین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی ولا یحزن وہ غمزدہ نہیں ہوں گی ویرضین اور وہ راضی ہو جائیں گی بما آتیتہن جو کچھ آپ ان کو دیں گے کلہم سب کی سب بیویاں واللہ یعلم اللہ جانتے ہیں ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے وکان اللہ علیما حلیما اللہ جاننے والے حلم والے ہیں ذرا ایک بات میرے ذہن میں آ گئی تھی وہ سن لیں اگر کسی بندے کے ذہن میں خیال آئے رسول پاک کی بیویاں اتنی تھیں کیوں ہوئی تھی کیا ہوا تھا ہندو نے ایک بدماش نے کتاب لکھی تھی مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ کی کتاب ہے مقدس رسول مقدس رسول اتنی ساری کتاب ہے انتہائی شاندار اس سیرت پر ازواج مطہرات کے ازدواجی تعلقات رسالت مآب کی زوجیت میں آنے والی خواتین کی عمریں نام اس سب کا تعلق اس مقدس رسول کتاب میں ملے گا تو میری ذاتی رائے ہے کہ اس کتاب کو پڑھیں مہنگی نہیں ہے اگر مشکل ہو تو پیسے میں دے دوں گا نعمانیہ کتاب گھر سے خرید لیں اتنی ساری کتاب ہے یہ ضرور پڑھیں
یہ سارے مسائل دلائل بھی بڑا آپ کو مزہ آئے گا. عالم ہاں جی نعمانیہ کتاب ہے، نعمانیہ کتاب ہے اردو بتا. اچھا جی ارشاد ہوتا ہے وکان اللہ علیہ کتوں تک پہنچے ہیں؟ ولا يحل لك النساء من بعد حلال نہیں آپ کے لیے بیوی اس کے بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج نہ آپ تبدیل کر سکتے ان کی جگہ کسی اور بیویوں کی میں سے بیوی ولو اعجبك حسنهن اگر چاہو کو ان کا حسن اچھا لگے الا ما ملك يمينك ہاں مگر جو آپ کا دایاں ہاتھ مالک ہو وکان اللہ علی کل شیء رقیبا تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگران ہے.